الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواہ البخاری. محترم سامعین، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی گئی ہے، جس حدیث کے راوی بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو انسان یہ چاہتا ہو، جو انسان یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی روٹی میں زیادتی ہو، اس کی روزی روٹی میں بڑھوتری ہو، اس کے مال و برکت میں زیادتی ہو، اور اسی طریقے سے وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ، اور انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں بڑھوتری ہو، اس کی عمر میں زیادتی ہو، یعنی رزق میں بھی، روزی روٹی میں بھی، اور مال و دولت میں بھی، اور عمر میں بھی اگر انسان بڑھوتری چاہتا ہے، اگر انسان زیادتی چاہتا ہے، اگر انسان فراوانی چاہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو انسان کو چاہیے صلہ رحمی کرے. آئیے صلہ رحمی کا معنی سمجھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے. صلہ رحمی کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتوں ناتوں کو جوڑنا. صلہ رحمی کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے رشتوں ناتوں کو ملانا، رشتوں ناتوں کو کاٹنا نہیں، رشتوں ناتوں کو توڑنا نہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو رشتوں ناتوں کو ہمیں اور آپ کو جوڑنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رکھ رکھاؤ کرنا ہے. یہ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے، ان کے ساتھ اچھائیگی کے ساتھ پیش آنا. اگر ہم اور آپ غور کریں تو قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کی بڑی اہمیت اور بڑی تاکید آئی ہوئی ہے. آپ اٹھائیے سورۃ الرعد کی آیت کو. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ انہیں کاٹتے ہیں، وہ انہیں توڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے رشتوں ناتوں کو، رشتہ داری کو اللہ رب العالمین نے ملانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اہمیت کو واضح کیا ہے، صلہ رحمی کی اہمیت کو بتلایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ جو رشتہ ناتا ہے، یہ جو رشتہ ناتا ہے، یہ عرش کے ساتھ، جو اللہ رب العالمین کا عرش جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، رشتہ ناتا یہ عرش کے ساتھ معلق ہے، عرش کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور یہ رشتہ ناتا یہ کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ رب العالمین اسے ملائے گا، جو مجھے جوڑے گا اللہ رب العالمین اسے جوڑے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ رب العالمین اسے کاٹے گا، جو مجھے توڑے گا اللہ رب العالمین اسے توڑے گا. کیا مطلب؟ جو مجھے ملائے گا اللہ اسے ملائے گا، جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے جو مجھے ملائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے درمیان میں الفت و محبت کو قائم رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے درمیان میں الفت و محبت کو برقرار رکھے گا. وہ انسان آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہے گا، مل جل کر کے رہے گا. لیکن
لیکن جو مجھے کاٹے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ جو مجھے کاٹے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان آپس میں اگر مل جل کر کے نہیں رہتا ہے، رشتے ناطے کو توڑ دیتا ہے، رشتے ناطے کو کاٹتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، اللہ رب العالمین اس کے درمیان انتشار ڈال دے گا، انسان آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد خوریزی وغیرہ ان ساری چیزوں کو انجام دے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ رشتے ناطے کو جوڑنے سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے درمیان میں الفت و محبت کو پیدا کرتا ہے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کے دن، کون سا دن؟ ہر جمعرات کے دن اولاد آدم کے بنی آدم جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، ہر جمعرات کے دن بنی آدم کے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سارے کے سارے لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین سارے کے سارے لوگوں کے اعمال کو ایکسپٹ کرتا ہے، لیکن ان میں سے ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور وہ کون سا آدمی ہوتا ہے؟ ایسا آدمی جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے، رشتے ناطے کو کاٹتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو کہ صحیح روایت ہے، اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ ہم اور آپ رشتے ناطے کو توڑ دیتے ہیں، توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جمعرات کے دن ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے ناطے کو جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کی ہمیں اور آپ کو اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ ایسا انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، ایسا انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو انسان رشتے ناطے کو توڑتا ہے، رشتے ناطے کو کاٹتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، ان تمام باتوں سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو رشتے ناطے کو جوڑنا چاہیے، رشتے ناطے کو ملانا چاہیے۔ صلہ رحمی کی احادیث کے اندر بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم جو باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں کو کہنے سے زیادہ ہم تمام سامعین کرام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صلہ رحمی کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔